السلام علیکم پاکستان. محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور بات کروں گی امام حسین علیہ السلام کی، جو محبوب ہیں بہت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رحمت للعالمین جن کو بنا کے بھیجا، اور اتنے محبوب تھے اور اتنا محبت تھی حسن حسین سے کہ ان کے سینے پہ وہ سو جاتے تھے. اور میرے نبی نے فرمایا، میرے محمد نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یہ محبت، یہ عالم. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ حسین علیہ السلام کو جب دیکھا جاتا ہے تو سمجھ لیں محمد کی شبیہ کو دیکھا جاتا ہے. کوئی تو بات ہے. اور پھر کربلا کے واقعے کی بات کروں تو وہ تو قیامت تک ہم دہرائیں گے اور جذبے کے ساتھ دہرائیں گے. ہمارا نومولودہ بچے کے دل میں بھی نا محمد کا درد ہے. وہ بچپن سے لے کے تا قیامت تک یہ بات یاد رکھے گا، کیونکہ کربلا کے مقام نے ہمیں ایک ایسا، میں کہوں گی، پیغام دیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. امن کا ہے محرمہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. آج اس محفل کا اہتمام کیا اور اسپیشل ٹرانسمیشن اب گڈ مارننگ وتھ سبھی میں دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے. اور یہاں میرے بہت خوبصورت جو یہاں پر ذاکرہ ہیں، نوا خوان بھی ہیں اور ایک چھوٹے سے ننھا ذاکر بھی ہے. اور میں سب سے آپ کو پہلے ملواؤں گی، اس کے بعد ہم پراپر اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور ذکر کریں گے مولا امام حسین کا. تو میں سب سے پہلے اپنی بہن سے ملواتی ہوں، اور بڑی خوبصورت اپنی گفتگو کا ایک ان کا امتزاج ہے. اور جب امام حسن حسین اور کربلا کا جب واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو میری بہن کا ذکر میں کہوں گی بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے میری پیاری بہن؟ الحمدللہ. آپ کی بہت شکریہ آج آپ نے میرے اسپیشل ٹرانسمیشن کو شرف بخشا. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ جو بھی ہمارے پاس معلومات ابھی تک ہمیں ملی ہے ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، ساتھ ساتھ ہمارے نوحہ خوانی بھی ہم کریں گے، نوحہ بھی سنیں گے. تو بڑی پیاری میری بہن جو ہمیشہ میرے شو میں آتی ہیں اور آج اس محفل میں آئی ہیں، تو میں ملواتی ہوں تہزین زارا سے. السلام علیکم تہزین. بہت شکریہ آپ کا میری بہن، آپ تشریف لائیں. اچھا، میرے اس ہاتھ پہ کون ہے جی؟ ننھا، جی ہاں، کم سن ذاکر، اور یہ ہے محمد وحاج زیدی. السلام علیکم وحاج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ میرے ساتھ، بہت بالکل. اچھا لگتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کم سن ذاکر کر رہا ہو. تو کیا بات ہے، ایسے بہت سارے بچے ہیں جو دل میں محمد اور علی، امام حسین اور حسن کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں، نوخوانی کرتی ہیں بڑی پیاری میری بچی، میری شہزادی، اور اس وقت موجود ہیں ثنا زارا. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو بیٹا؟ الحمدللہ. بہت اچھا لگا بیٹا آپ نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں جوائن کیا. تھینک یو. اچھا جی، ہم چلتے ہیں اور میں اپنی بہن کی جانب چلوں گی، لیکن اس سے پہلے ایک آپ سے شعر جو ذکر ہے وہ ہے: شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نصیب اسی بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل،
پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ میں چلتی ہوں اپنی ذاکرہ کی جانب، ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی کی جانب، اور میں سوال ان سے کروں گی، تو میں کہوں گی ذرا روشنی ڈالیں امام علیہ السلام اور شہزادہ قاسم پر۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سینہ کشادہ کر، میرے لیے کار رسالت کو آسان فرما، آمین آمین میری زبان کی گرہ کو کھول دے آمین۔ تاکہ میری بات لوگوں تک پہنچ سکے، ان کو سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کائنات اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی سے خلق فرمائی ہے، اور جن کی محبت میں خلق فرمائی ہے وہ کوئی عام شخصیات نہیں، بلکہ خود اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، جو کربلا معلیٰ میں 2 محرم کو وارد ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ابھی میری بہن نے سوال کیا ہے، تو اس سوال سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گی اس ذات پاک کو جس کے نام سے یہ پروگرام منسوب ہوا ہے۔ آپ نے نام لیا بے شک ولی الاعظم جناب خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا، تو اسی سے مماثلت جو اس کا اصل سرنامہ ہے جس سے یہ آپ نے ترتیب دیا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، بے شک دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نادار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بادشاہ بھی وہی ہیں، شہنشاہ بھی وہی ہیں، دین انہی کی پناہ میں ہے۔ اگر دین ان کی پناہ میں نہیں ہوتا تو آج میں اور آپ اتنی انسانیت سے گفتگو نہ کرتے۔ نہ کر رہے ہوتے۔ کربلا ایک حقیقت ہے، کربلا واقعہ نہیں، ثانیہ نہیں۔ حقیقتوں کا الہام ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ 11 ہجری لیں، سن 10 ہجری کا اعلان لے لیں، 11 ہجری کی شہادتیں لے لیں، 40 ہجری لے لیں یا 50 ہجری لے لیں، ہر جگہ کربلا کو واضح کیا جا رہا ہے۔ رسول خدا نے جاتے وقت کہا، تمسک رہنا کتاب سے اور اہل بیت سے، گو کہ کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو تم بیرا روی کا شکار رہو گے۔ اور آپ کے سامنے اس وقت حالات زمانہ ہے کہ جو ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں وہ کسی بھی حالات میں ہو، کسی بھی طرز میں ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، لیکن اگر ان کے دل میں محبت امام حسین موجود ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے صراط مستقیم تک پہنچ ہی رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور کربلا میں صراط مستقیم کا خوبصورت بہترین کردار ہر شہید نے اپنے اپنے حصے کا ادا کیا، اور امام نے صرف یہ کہا، دیکھ لو تمہارے سامنے کیا ہے۔ زندگی کی لذتیں بھی تھیں، دولتیں بھی تھیں، چاشنی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، رعنائی بھی تھی، زیبائش بھی تھی، آرائش بھی تھی، لیکن انہوں نے صرف امام حسین کو دیکھا۔ اور پھر یہاں غالب کا ایک شعر آتا ہے کہ امام حسین کے عشق میں جو ڈوبا تو سدا زندگی کے لیے امر ہو گیا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک، اس میں کوئی شک۔ اس شعر کو اکثر دوسرے معنی میں لے جایا جاتا ہے، اس کی تشریح میں آگے کروں گی اور اس کو میں پڑھوں گی کیونکہ امام حسین کی بات ہے۔ تو امام حسین کا عشق ایسا ہے کہ زندگی کے سارے عشق اس کے سامنے کافور ہیں، ساری محبت اس کے سامنے ناپید ہیں، کیونکہ وہ محبت ایک ایسی ہے، اس کے اندر آپ کے چہرے پہ ولا کا نور ہے، رسالت کا نور ہے، توحید کی پہچان ہے، اور یہ توحید کی پہچان چاندنی کی طرح بکھرتی ہے، اور چاندنی کی اصل جو معنی ہے وہ جناب قاسم علیہ السلام، علیہ السلام، یبنا امام حسن مجتبیٰ۔ کیا جناب قاسم جس وقت اس دنیا میں ظاہر ہوئے
تو امام حسن مشتبہ کے چہرے پہ بڑی خوبصورتی ہے، اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ان سے مماثلت ہے 7 محرم، گو کہ تاریخ کے اوراق میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ شہادتیں تو 10 محرم کو ہی ہوئیں، لیکن برصغیر کی یہ روایت رہی اور عرب سے کچھ روایتیں برصغیر میں منتقل ہوئیں، اور پھر ماشاءاللہ جب یہاں پر حیدرآباد دکن میں عزاداری کو بطور رائج کیا گیا اور کتابیں لکھی گئیں، لوگوں کو تہذیب عزاداری بتائی گئی، تو اس میں الگ الگ سب کی تاریخیں منسوب ہیں۔ اور 7 محرم کے حوالے سے جناب قاسم کو اس لیے مخصوصی دی گئی کیونکہ امام حسن اور امام حسین کے تو فضائل ملتے ہیں، ان پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن جناب قاسم پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہماری یوتھ کو جناب قاسم کے بارے میں کوئی اویئرنس نہیں ہے، بس یہ پتہ ہے 7 کو ان کی مہندی ہوگی، کلاوہ نکلے گا، چاندی کی کڑیاں ہوں گی، گھروں کے اندر پھل تقسیم ہوں گے، اور ایک اہتمام ہوگا مہندی کے تھال کا۔ اور یہ ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے، یہ واجبات نہیں ہیں، یہ منصوبات ہیں، منسوب کیا گیا، کیونکہ ہمارے پاس اکثر جب شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے خاتون جنت کی سنت مہندی کو سب سے زیادہ افضلیت دی جاتی ہے، بے شک۔ اس کے بعد سفید رنگ کو افضلیت دی جاتی ہے۔ چونکہ برصغیر کا تعلق سرخ رنگ سے ہے، اس لیے سرخ رنگ کو بھی افضلیت دی جاتی ہے کہ خوشی کے حوالے سے، اور جناب قاسم کا جو عدد نکلتا ہے وہ عدد بھی 6 ہے، اور ان کا جو رنگ نکلتا ہے وہ بھی سرخ ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سبحان اللہ۔ ان کے نام رکھے ہیں، منسوب کیے ہیں، اور ایسی تو بات نہیں کہ جس سے محبت ہو تو اس کے خانوادے کو چھوڑ دیا جائے۔ اے اللہ۔ آپ دیکھیں عدل کا تقاضا کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ جب امام حسن مشتبہ کو یہ نایاب گوہر عطا کر رہے ہیں تو کتنی خوبصورت لوح محفوظ پہ تمام تحریر کو لکھ کر پھر بھیجا گیا، اور ان کا دن بھی جمعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب جناب قاسم آئے ہیں، اب آپ جمعے سے دیکھیں کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7، اور جمعہ 7ویں دن پہ آتا ہے، ہاں بے شک بے شک۔ اور جب 7ویں دن پہ جمعہ آتا ہے تو 3 اور 3 کو تقسیم کرتا ہے، اور جناب قاسم کے نام کے معنی ہے منقسم ہونا، منقسم ہونا۔ بٹنے والا، اللہ۔ عدل کرنے والا۔ تو جس کے والد محترم حلم القرآن ہو، علم اور عمل کے بیچ کی راہ کو حلم کہا جاتا ہے، اور حلم لقب ہے امام حسن مشتبہ کا، جو سن 50 ہجری میں انہوں نے حلم اور توقیر کے ذریعے کربلا کی جو تعمیر کی، ان کا پورا جو ہدیہ رہا وہ جناب قاسم علیہ السلام رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس طرح شہزادہ قاسم اور امام حسن کا ذکر ہو رہا ہے، تو امام حسن کا ذکر اور ایک میرے ذہن میں ان کے جو میں نے آپ سے گفتگو جب چل رہی تھی، میں ان سے تعلق کرتا ہوا ایک بہت ہی خاص سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں ایک نوحہ سن لوں، بالکل، پھر ہم بالکل، اس کو پھر کنٹینیو کریں گے۔ بالکل۔ تو تہذین سے میں گزارش کروں گی میری پیاری بہن ایک نوحہ پیش کر دیں، پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا، مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا، اج پھپھیاں درد ستایا ہے، سر وچ مٹیاں پایا، بنرا پر ناون آیا، مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا، ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے پروا کے، ایک ایک ٹکڑے نو
چم چم کے فروا کے اٹھ قاسم میری سینا مسموم حسن دیا بھیڑا تیرے شگن مناون آئیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں نال چاواں دے بڑا کے جوڑی شگنا والے نال چاواں دے بڑا کے جوڑی شگنا والے قاسم دیاں چاچی جائیاں رو منگ دیاں لاگ بدھائیاں سہرے نو سجاون آئیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں مٹیاں چو نال مظلوم دے اج رو رو کے مٹیاں چو نال مظلوم دے اج رو رو کے کربل دا اجڑا لاڑا فروادا راج دلارا ہورا نے چاون آئیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں سبحان اللہ. اچھا میری پیاری بہن، میں آپ سے سوال جو میں نے کہا تھا میں پوچھوں گی. امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے فرزند کا نام قاسم کیوں رکھا؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے، اور اسی سوال سے مماثلت میں نے ابھی جو گفتگو کی کہ میں وہ چیز ضرور پڑھوں گی. تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ 2 لائنیں بتا دوں تاکہ وضاحت ہو جائے بالکل بالکل. مختصر سے وقت میں کہ جناب قاسم کا نام قاسم کیوں رکھا گیا. بس. یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا ہی سمجھ لیجیے. ہائے ہائے کاک کا دریا ہے اور ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا جانا ہے. جناب قاسم کا نام امام حسن مجتبیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ جب یہ عشق کے سمندر میں ڈوبے اور پار کرے تو چاندی آپ نے دیکھا ہے نا اپنا رنگ تبدیل کرتی ہے، بے شک. اور چاندی کی جو روشنی ہوتی ہے وہ پوری فضا میں پھیلتی ہے، اور جب فضا میں پھیلتی ہے تو اس کے ذرے کو آپ چن نہیں سکتے، وہ تقسیم ہو جاتی ہے. اس میں خوش. اس لیے جب امام حسن مجتبیٰ نے جناب قاسم کا نام قاسم رکھا تو انہوں نے اپنی زوجہ اور تمام اصحاب کو اور خانوادے کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ قاسم نام اس لیے ہے کیونکہ اس نے تبدیل ہو کر، اس کے خون نے تبدیل ہو کر، اس کے اعضاء نے تبدیل ہو کر اس کارے ریگزار میں پھیل جانا ہے جہاں پر اس کی منزلت اس کو تمام کرے گی. اور یہ میری طرف سے اللہ کا وہ نایاب ہدیہ ہے جو امام حسین کے پاس ہی پروان چڑھے گا، اور نصیحتاً انہوں نے اس نام کی تفسیر کے ساتھ تاکہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ حجرے میں کوئی بات کی تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب بھی اعلان ہوا تو برسر منبر ہوا، لوگوں کے سامنے ہوا، مجمع میں ہوا. اسی لیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے تعویذ رقم کر کے، اب یہاں سے آتی ہے تاریخ تعویذ کی. لوگ کہتے ہیں تعویذ کیوں بٹتے ہیں 7 محرم کو، یہ بھی چیز اس میں ہے. کیا ایک بار دوبارہ کہی گئی ہے؟ ایک بار پھر ریپیٹ کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ کیوں تقسیم ہوتے ہیں 7 محرم کو، ہرا کپڑا کیوں باندھا جاتا ہے 7 محرم کو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ. تو یہ سنت امام حسن مجتبیٰ ہے کہ انہوں نے پوری عبارت تحریر کر کے اپنے بیٹے کے سیدھے ہاتھ پہ باندھ دی. امام زامن بھی کہہ سکتے ہیں. امام زامن امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہا جائے، کیونکہ دیکھیے جو
امام اول کر رہے ہیں نا، وہی امام ہشتم ہفتم ایسا سب کر رہے ہیں، ایک عمل ہے. کیونکہ جناب خاتون جنت کی جو یہ اولاد ہے، یہ اولنا بھی محمد ہیں اور اوسطنا بھی محمد ہیں اور آخرنا بھی محمد ہیں. اور اگر اس کی اور وضاحت کریں تو وعلیٰ اول علیہ محمد بے ہے، بات شک ختم ہو بے گئی. شک بے شک بے شک ایسے میری پیاری بہن میرے ساتھ ہیں، اور جب آل کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کو مل کے درود پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بات کروں گی، میری بہن نے بھی بات کی بڑی خوبصورت انداز، اور کہتے ہیں بس کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہمارے دل میں تو ہمیشہ سے اتری ہوئی ہے. جو کرتے ہیں محمد سے محبت، اس کی آل سے محبت تو وہ ہے سیدھا جنتی. اور ان کے خاص ہم دین کے ساتھ ساتھ ان کے جو خاص باتیں ہیں، اور انہوں نے جو اپنا علم ہم تک پہنچایا ہے اور عمل جو پہنچایا ہے، اگر ہم اس کو فالو کر لیں، اس کو مان لیں اور آگے اس کو لے کے چلیں تو فلاح ہے دین. بے شک بے شک بالکل بالکل ہم اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بات آگے اچھے طریقے سے پہنچائیں، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. اور تہذین نے بھی نوحہ سنایا، اور یہاں پر ایک ننھا سا بچہ بھی بیٹھا ہے کم سن وہاج، اور اس سے بات کرتے ہیں. اور یہاں پر موجود ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، محمد وہاج زیدی. السلام علیکم وہاج، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں صاحبہ جی. آج ہو جائے پھر کربلا کا واقعہ ایک بار پھر بے شک بے شک. اپنے خوبصورت انداز میں. کم سن واج ہمارے ساتھ ہے اور بات کریں گی. صاحبہ جی آج کا دن جو ہے وہ شہزادہ قاسم سے تو منسوب ہے. جی جی یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 محرم کے دن پانی بند ہوا. پانی تو اس دن سے ہی بند ہو گیا تھا کہ جس دن امام حسین کربلا پہنچے. 2 محرم کو جب آپ کربلا پہنچے تو آپ کا جو زلجنہ تھا، آپ کی جو سواری تھی، وہ ایک جگہ سے ٹکرا کر رک گئی. اس کا پیر ایک جگہ سے ٹکرا کر ٹھوکر کھا کے رک گیا. تو امام اترے تھے کہ بی بی زینب نے پوچھا کہ بھائی حسین، یہاں کی ہواؤں میں سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ. اب امام گئے، امام نے لوگوں کو بلایا، پتہ کیا کہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے. بتائے گئے نام کہ اس زمین کو فرات کا کنارہ بھی کہتے ہیں، سرزمین نینوا بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے نام بتائے گئے. پھر امام نے پوچھا اور کوئی نام ہے؟ اور نام بتاؤ. تو کسی بڑے نے آ کے بتایا کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بے شک ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ امام آپ یہاں نہ رکے، کیونکہ یہاں جو نبی آیا وہ مصیبت میں پھنسا ہے، اس لیے آپ یہاں نہ رکیں، یہاں سے آپ چلے جائیں. تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے مولا عباس سے کہا کہ عباس یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، یہاں خیمے لگائے جائیں. اور خیمے جو لگائے گئے تھے وہ پہلے تو فورات کے پاس لگائے گئے، تو یزیدیوں کو یہ گوارا نہ تھا، تو کہنے لگے کہ یہاں یزید کے خیمے لگیں گے. اب مولا عباس کو جلال آیا، تلوار نکال کے کہا کہ دیکھتا ہوں کون خیمہ نکالتا ہے. تو مولا حسین نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس ہم ابھی جنگ میں مزاحمت نہیں کریں گے، ہم ابھی جنگ نہیں کریں گے، خیمے ہٹا دیے جائیں. تو مولا عباس نے خیمے ہٹائے، اور اب خیمے اس جگہ لگے کہ جہاں دور دور تک کوئی ہوا کا سایہ بھی نہ تھا. اللہ اور اس دن سے پانی بند تو ہو گیا تھا، لیکن 7 محرم کا وہ دن ہے کہ جس دن اتنا سخت پہرا ہو گیا کہ پانی کی ایک بوند بھی اب خیموں میں نہ تھی. اور 9 محرم کی رات خیموں سے بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی تھی. یہ نہیں کہ مولا حسین پیاسا، ایسے نہیں آئے تھے مولا حسین بنا پانی کے، مولا پانی لے کر آئے تھے. تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ مولا عباس نے کہا کہ آقا حسین میں نے اتنا پانی بھر لیا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، مشکیزیں ختم ہی نہیں ہوں گے. لیکن جب آ رہے تھے کربلا تو راستے میں جناب حر ملے. ان کی جو فوج تھی شدید پیاسی، زبانیں پیاس کی ایسے باہر آ رہی ہیں. تو امام نے کہا ان سب کو پانی پلایا جائے. پانی پلایا گیا. اب جب ان کی سواریوں کو دیکھا، ان سب کے اپنا جن پہ سوار ہوئے ہوئے تھے ان کے جانوروں کو دیکھا، اب وہ بھی پیاسے ہیں. تو امام نے کہا کہ مشکیزیں کھول دو، اور تب تک مشکیزہ نہ ہٹانا، تب تک پانی نہ ہٹانا جب تک یہ جانور خود اپنا چہرہ پیچھے نہ کر لیں، جب تک یہ جانور خود پیچھے نہ ہٹ جائیں. کیا بات ہے میرے مولا کی سخاوت کا. جی ہاں بھائی، جی ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مولا بات ہے، آپ کا میرا بچہ اللہ جذبہ خوش رکھے، آباد رکھے. ایسی دل میں محبت امام حسین کی، اور میں کہتی ہوں ہر مومن کے دل میں یہ محبت ہو. ہم بات کریں گے اس وقت، نوحہ سنیں گے. ثنا زہرا موجود ہیں، ہم ثنا زہرا کی طرف چلتے ہیں. جی ثنا.
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کسی گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کسی گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ ثنا زہرا اس وقت نوحہ سنا رہی تھی، اور ہم یہاں پر بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ، اور اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین۔